السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیبل میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ٹائم بچانے کے لیے کچھ چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا اسٹرکچر ہے اور میں نے اس کے اندر کچھ ڈمی ڈیٹا انسرٹ کر لیا، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم ایک ٹیبل کو کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں، اور جب ڈیٹا انسرٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بہت سارے طریقوں سے ہم اس کو سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کس طریقہ کار سے اور کس اسٹرکچر میں ہمارا ڈیٹا بیس میں موجود ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے گیٹ کر کے اپنے فائدے میں، اپنے ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں ڈیلیٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ جب آپ ٹیبل کو ریلیشنل ڈیٹا بیس میں بناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرائمری کی اور فارن کی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ایک ٹیبل میں پرائمری کی ہوتی ہے اور وہ دوسرے ٹیبل میں جا کے وہ ایز اے فارن کی یوز ہوتی ہے۔ اس میں فرق کیا، اس میں ان دونوں میں ڈفرنس کیا؟ ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیبل میں کوئی پرائمری کی بنی اور وہ کسی اور ٹیبل میں ایز اے فارن کی یوز ہو رہی ہے، وہ اس کا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے، تو وہ اس کی اوریجنل ٹیبل سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اس کی ہم پریکٹیکل اگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے امپلائی کے ٹیبل میں کیا کیا ڈیٹا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈی پی میں نے کر لیا، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈی پی ٹی کے اندر ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ ایک آئٹم نیم، ایک آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ، ایک ایچ آر کا، اور تیسرا جو ہے ٹیسٹ کے نام سے۔ اسی طرح ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اسٹیرک فرام امپلائی کے ٹیبل سے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر ڈپارٹمنٹ کی آئی ڈی 2 ہے، ایک نمبر پہ عارف ہے، اور ہمارے پاس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ ان دونوں کا ریلیشن ہے، تو ایک جو آئی ڈی ہے ڈپارٹمنٹ کی، یہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ریلیشن ہے اس کا۔ اور جس طرح یہ ٹیسٹ کا جو امپلائی ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے ایچ آر کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اس طرح سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ڈیلیٹ کر کے جو ریلیشن بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک آئی ٹی، ایک ایچ آر اور ایک ٹیسٹ کے نام سے۔ تو میں سب سے پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں آئی ٹی کو، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیلیٹ کرنے دیتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ، ہم لکھیں گے ڈیلیٹ فرام، ڈیلیٹ لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے فرام کہ ہم نے کہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ ٹیبل کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ جیسا کہ ہمارا ٹیبل کا نام ہے ڈی ای پی ٹی، تو ہم یہ کہتے ہیں، اگر یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ڈیلیٹ اور اپڈیٹ کو ہم ان فیوچر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ڈیلیٹ اور اپڈیٹ کو مکمل بہت ہی کم ہوتا ہے کہ مکمل کسی چیز کو ڈیلیٹ کیا جائے، جبکہ ڈیلیٹ ہمیشہ کچھ اسپیسیفک کنڈیشن کی بیس پہ ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کے پاس 20 ریکارڈ ہیں تو آپ اس کے اندر ایک اسپیسیفک کنڈیشن دیں گے کہ وہ ریکارڈ جن کا کوئی آگے ڈیٹا نہیں ہے، یا وہ ریکارڈ جن کی کوئی وجہ، ہم فلٹریشن کر کے پھر ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اگر میں نے اب انٹر کر دیا تو میرا جتنا بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیٹا ہوگا، اگر اس کا ریلیشن آگے نہیں بنا ہوگا تو وہ سارے کے سارے میری فیلڈ، میری ساری روز ڈیٹا کی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ ویئر کا جو ہے کلاس لگانا پڑتا ہے، تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ویئر جہاں پہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ کنڈیشن ہو، جو کنڈیشن اس کو میٹ ہوگی، جہاں اس کو کنڈیشن ٹرو مل گئی، اس نے وہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا، نہ کہ پورے ٹیبل کے ڈیٹے کو۔ تو ہم ڈیلیٹ کی کیوری میں ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے، ہمارے ٹیبل کے اسٹرکچر کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ویئر، کیونکہ ہم پہلے نمبر پہ جو آئی ڈی آ رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ڈی کوڈ از اکول ٹو 1۔ جسٹ سمپل اتنا، ہم جب اس کو ڈیلیٹ کریں گے وہ کہے گا کہ نہیں، انٹیگریٹی کانسٹینٹ فارن کی جو ہے یہ یوز ہو رہی ہے، چائلڈ ریکارڈ اس کا موجود ہے، چائلڈ ریکارڈ فاؤنڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹری آگے کسی ریکارڈ میں یوز ہو رہی ہے۔
تو ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو تیسری آئی ڈی ہے اس کا فی الوقت کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کسی ٹیبل کے ساتھ کوئی ڈیٹا اس کا موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کی 1 اور 2 یہ ہمارے پاس امپلائی کے ٹیبل میں 1 اور 2 کے جو امپلائی ہیں ان کو یوز ہو رہی ہے، جبکہ ٹیبل ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل میں ٹیسٹ کے نام سے کچھ بھی نہیں ڈیلیٹ۔ ہم اسی طرح ہم دوبارہ لکھتے ہیں ڈیلیٹ فرام DEPT ویئر D کوڈ از اکول ٹو 3۔ اب ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ والی آئی ڈیلیٹ کر دو، یہ آسانی سے ڈیلیٹ ہوگی، 1 رو ڈیلیٹڈ۔ اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے کوئی DLL کا میتھڈ کوئی فنکشن کا اوریکل ڈیٹا بیس میں اپلائی کیا، مثلاً کہ آپ نے کوئی ڈیلیٹ کیا ہے یا کریٹ کیا ہے یا کوئی اپڈیٹ کیا، تو آپ کو ہمیشہ کمٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا پرماننٹ سیو ہو جائے۔ تو ہم لکھیں گے کمٹ، اور یہ ہمارا ڈیٹا پرماننٹلی سیو ہو گیا۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے، سلیکٹ اسٹیرک فرام DEPT۔ تو ڈپارٹمنٹ میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس 2 ریکارڈ موجود ہیں۔ ڈیلیٹ کو ہم بہت زیادہ فلٹریشن کے ذریعے ڈیلیٹ کریں گے تاکہ ہمارا ڈیٹا صرف وہ ڈیلیٹ ہو جہاں پہ سارا یہ کیس ہمیں چاہیے کہ ڈیلیٹ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں ویئر کل کلاس لازمی استعمال کرنا، ورنہ آپ کے پورے ڈیٹے کا ٹیبل کا ڈیٹا وہ ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، خیال رکھے گا اپنا، اللہ حافظ۔